ایز انفارمیشن سیکرٹری آف دی پارٹی اور اسپوکس پرسن کے طور پہ یہ میرا پہلا آپ سے جو ہے وہ ملاقہ ہے اور ہماری میٹنگ ہے، اور یہ پریس ٹاک جو ہے بیسیکلی اسلام آباد کے اندر یہ ہم پہلی دفعہ آئی پی پی کے فورم سے آفیشلی جو ہے کسی پریس کانفرنس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے موجود ہیں۔ بہت سارے سوالات، بہت سارے آپ کی میڈیا کے اندر نیریٹیوز اور ڈسکشن اور ڈیبیٹ چل رہی ہے آئی پی پی کے حوالے سے، تو یہ ضروری سمجھا گیا کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ اپنا موقف اسلام آباد، چونکہ ہمارا دارالخلافہ ہے، اگرچہ کہ لاہور کے اندر میڈیا کے ساتھ ہماری فریکوینٹ انٹریکشن رہی ہیں، انفارمل بھی رہی ہیں، فارمل بھی رہی ہیں، تو دارالخلافہ سے ایک وفاق کی جماعت جو ہے وہ وفاقی سطح پہ فرسٹ ٹائم جو ہے اپنے ذرائع ابلاغ سے وہ تمام حقائق، وہ اس کے ساتھ جڑی ریالٹیز اور اس جماعت کے جنم لینے کی وجوہات اور پھر پاکستان کے موجودہ حالات، پاکستان کی موجودہ صورتحال اور اس کے ساتھ جڑا جو ہمارا مایوسیوں کے سیاہ اور گھنے بادلوں کے اندر ایک استحکام پاکستان پارٹی کا عزم، ولولہ اور امید اور روشنی کی وہ کرن جو پاکستان کے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے ایک روڈ میپ کا تعین کرنے جا رہی ہے۔ لہٰذا آج کی پریس کانفرنس جو ہے وہ اس لحاظ سے ضروری ہے اور اہم ہے کہ ہمارا استحکام پاکستان پارٹی کا جو رجسٹریشن پروسیس ہے وہ الحمدللہ اپنے آخری مراحل میں وہ تمام کنسلٹیشن، ڈسکشن اور انالیسس اور ٹیم ورک اور جو ایس او پیز الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہیں ان کو ہم پورا کر کے آئندہ ہفتے باضابطہ طور پہ رجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن کا دروازہ کھٹکانے جا رہے ہیں۔ جو آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا ایک نئی جماعت کو رجسٹر کرنے کے لیے ایک طویل فہرست 3000 سے زائد ممبران ود آئی ڈی کارڈز اور بے شمار ایک ضابطہ اخلاق کے ساتھ جڑا مینیفیسٹو پہ مبنی ایک ضابطہ ہے جس کو فلفل کرنے کے بغیر آپ رجسٹرڈ نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ وہ مرحلہ جو ہے وہ ہم مکمل کر چکے ہیں اور آئی پی پی جو ہے وہ اپنا ایسا مینیفیسٹو اگلے ہفتے آپ کے سامنے لے کے آ رہی ہے جس کے چیدہ چیدہ نکات آج ہم ڈسکس کریں گے اور ان ڈیٹیل ہم اس رجسٹریشن پروسیس کے ساتھ، چونکہ وہ مینیفیسٹو اٹیچ ہونا ہے تو وہ سبمٹ ہونے کے بعد ہم آپ کو پبلک کر دیں گے۔ چیدہ چیدہ جو اس کے نکات ہیں اس کے اندر سب سے اہم چیلنج جو اس وقت ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے ہے وہ پاکستان کے اندر معاشی اور سیاسی عدم استحکام ہے۔ اس معاشی عدم استحکام کو کس طرح سے ہم ایک پاکستان کے لیے ترقی اور خوشحالی کے سفر کا ایک ایسا سلوگن اور ایک ایسا روڈ میپ پلان کر سکتے ہیں، اس مینیفیسٹو کے جو پلرز ہیں، جو اس کا مختلف سٹرکچر کریٹ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ یہ کوشش کی گئی کہ آپ کی 150 سے زائد جو سیاسی جماعتیں اس وقت الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، ہر ایک نے اپنے اس مینیفیسٹو کے ساتھ دل فریب نعرے لگائے ہوئے ہیں، منشور لگایا ہوا ہے، اپنے عوام کو
اٹریکٹ کرنے کے لیے الیکشن ایجنڈے کے ساتھ جڑا وہ سہانے خواب جو ہیں وہ انہوں نے اس کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں. لیکن استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس سارے پروسیس سے ہٹ کے یقیناً وہ ایس او پیز جو الیکشن کمیشن کے ہیں وہ تو ہم نے فالو کیے بغیر رجسٹر نہیں ہو سکتے، لیکن ان خانے خوابوں کو دکھانے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی تعبیر کی ریسیپی بھی ساتھ لگائی ہے جو پاکستان کے مستقبل کی کنجی ہے. کیونکہ پاکستان کو اس وقت جو 65% ہماری یوتھ ہے، جو ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، اس یوتھ کو ہم نے لائبلٹی نہیں بننے دینا. اور یہی ہمارا محور اور مرکز ہے اس مینیفیسٹو کا کہ ہم نے اس یوتھ کو جو پاکستان کا مستقبل ہے، جو پاکستان کا ایک ایسا قیمتی اثاثہ ہے جو ان گائیڈڈ میزائل ہیں، جن کے اندر سابقہ ادوار میں جان بوجھ کے اس کو پلوٹ کیا گیا، ان کے ذہنوں کی منفی یا بیاری کی گئی، ان کے ذہنوں کو آلودہ کیا گیا اور ان کے اندر بارود تو بھر دیا گیا، لیکن وہ بارود جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کی بجائے، پاکستان کے ساتھ اونرشپ کی بجائے، قومی ادارے اور قومی سلامتی کی جو بیسک ریسیپی تھی اس کے ساتھ ان کو جوڑنے کی بجائے وہ نفرت انگیز بارود جو ہے ان کے ذہنوں میں جو بھرا گیا. آئی پی پی جو ہے ان نوجوانوں کو پرو پاکستان، پرو ریاست، اپنی ساورینٹی، اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ایک محب وطن شہری کی حیثیت سے جو ان کے حقوق ہیں ان کے تحفظ کی بھی ضمانت دینے جا رہی ہے، اور جو ان کے فرائض ہیں اس میں بھی ان کو ساتھ مین سٹریم پولیٹیکل پروسیس میں انگیج کرنے جا رہی ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ وہ کیسے؟ پوری سیاسی جماعتوں کا آپ جب ایجنڈا اٹھاتے ہیں یا ان کا مینیفیسٹو اٹھاتے ہیں تو آپ کو وہاں ہیلتھ، ایجوکیشن اور اس کے ساتھ جڑے مختلف طرح کے ایسے دل فریب نعرے نتھی ہوئے ان مینیفیسٹوز کے ساتھ نظر آئیں گے. لیکن جو ریئلسٹک اسٹریٹجی ہے، جتنی مرضی آپ کی کمپریہنسو، لیوکریٹو، اٹریکٹیو پالیسی بن جائے، جب تک اس پالیسی کے ساتھ آپ کی امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی نہیں ہوتی، اس پالیسی کا نچلی سطح پہ کوئی تاثر یا کوئی کسی قسم کا رزلٹ دیکھنے کو نہیں ملتا. اور یہی وجہ ہے کہ 76 سال سے پاکستان میں ہم نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کی سیاست کی، ہم نے ٹکراؤ اور تصادم کی سیاست کی. آئی پی پی یہ چاہتی ہے، استحکام پاکستان پارٹی، کہ ہم متحدہ پاکستان کو آگے لے کے چلیں، اور وہ متحدہ پاکستان جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو آپ نے ٹارگٹ دینا ہے، اور وہ بارود سے بھرے ہمارے میزائل جو ہیں، کوئی اس میں سکیڈ میزائل ہے، کوئی ہمارا غوری میزائل ہے، کوئی ہمارا، وہ کس طرح سے اپنے ٹارگٹ پہ چلیں گے. وہ 3 پیرامیٹرز جو سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے، وہ ان نوجوانوں کے لیے کوالٹی ایجوکیشن. ایجوکیشن کی بات تو ہم کرتے ہیں، لیکن کوالٹی ایجوکیشن جو دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق ہو، اور جو ڈیجیٹل پاکستان، اس وقت دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹ کا روپ دھار چکی ہے، تو ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ جڑا جو اس نوجوان کا آئی ٹی سے ریلیٹڈ اورینٹیشن ہے، کیپیسٹی بلڈنگ ہے، اس کو وہ تمام ایکسپوجر دینا. اور اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں اور ان کی ایکسپورٹس کو دیکھتے ہیں تو اس میں آئی ٹی جو ہے وہ ٹاپ پہ ہمیں نظر آتی ہے کہ انٹرنیشنلی ان کی جو ہیومن ریسورس انویسٹمنٹ ہے، ہم دیکھیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں پلوں پہ، اپنی سڑکوں پہ، اپنے نالوں پہ، اپنی بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ، بڑے بڑے کنکریٹ سٹرکچر پہ. آئی پی پی یہ چاہتی ہے کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ ہمارا وہ
نوجوان ہیں، اور اس ہیومن ریسورس پہ ہم انویسٹمنٹ کریں گے، اور ہماری وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن کے ذریعے دنیا میں اپنے آپ کو امپاور کرے گی۔ چونکہ آپ کا اس وقت چیلنج جو سب سے بڑا ہے کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ جڑا، پھر آپ کا ہیلتھ ایک اگلا سبجیکٹ ہے، اور ہیلتھ جو ہے پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ مختلف طرح کے طریقے اور رستے اپنائے گئے، لیکن آج بھی بیٹر ہیلتھ کیئر فیسلٹیز جو ہیں پاکستان میں نایاب ہیں۔ غریب اور امیر کے لیے جو ہیلتھ کیئر سٹرکچر کے اندر بسودہ نظام کے اندر گیپس ہیں، امیر کے لیے ہاسپٹل، غریب کے لیے اور طرح کی ڈسپینسریز، اس سوچ کی نفی کرتے ہوئے انشاءاللہ ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اندر بھی ہم وہ پیرٹی لانے جائیں گے کہ جو پاکستان کے عوام کا حق ہے، اور جو خاص طور پہ 70% رورل ایریا کے اندر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں آج بھی انفینٹ مارٹیلٹی اور مدرز مارٹیلٹی ریٹ کی وجہ سے ہائی ہونے کی وجہ سے مر رہی ہیں، اور وہ چیلنجز جو دیہات کے اندر رہنے والے ہمارے بھائی بزرگ مائیں اور بہنیں فیس کر رہی ہیں، ان کو انشاءاللہ ہمارا مینیفیسٹو تحفظ دے گا، اور ایسا روڈ میپ ہیلتھ کیئر سیکٹر میں لے کے آ رہے ہیں ہم کہ انشاءاللہ جس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ہم دعوے نہیں کریں گے، ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم پاکستان کو پریکٹیکلی بدلنے کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں۔ ہماری جماعت جو ہے وہ کس طرح ہیلتھ کیئر سیکٹر کے ساتھ وہ تمام انٹرنیشنل کوالٹی ہیلتھ پریکٹسز، پروسیجر اور میکنزم جو ہے وہ پاکستان میں متعارف کروائیں گے۔ تیسرا آپ کی اس یوتھ کے ساتھ جڑا چیلنج کیا ہے؟ آپ کا امپلائمنٹ ہے۔ اب آپ جب میں یوتھ کہتی ہوں تو اٹ مینس کہ میل اینڈ فیمیل یوتھ، اس فیمیل یوتھ میں 52% آپ کا جو ہے وہ وومن یوتھ ہے یا فیمیل یوتھ جو ہے ان یوٹیلائزڈ ایسٹ ہے۔ اور یہ میں ہمیشہ کہتی رہی ہوں کہ آج دنیا میں جو جنگیں ہیں وہ سرحدوں پہ اب نہیں ہو رہی ہیں، اب دنیا میں جو جنگیں ہیں وہ اکنامک انڈیکیٹرز کی جنگ ہے۔ آج اکنامک ہب کے اوپر ہر ملک جو ہے اپنی جنگ لڑ رہا ہے، اور وہ قوم کیسے اکنامک فرنٹ پہ ترقی کرے گی جو اپنی آدھی سے زیادہ فوج جو ہے اس کو ان یوٹیلائزڈ فوج کو اس محاذ پہ اکنامک فرنٹ پہ انگیج ہی نہیں کر رہی۔ تو لہٰذا وہ خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہیں، وہ پڑھی لکھی ہیں یا وہ اس طرح سے کوالٹی ایجوکیشن کی اپرچونٹیز یا مواقع اس کو نہیں ملے، لیکن ان کے اندر پوٹینشل ہے، کیپیبلٹی ہے، تو آئی پی پی ان خواتین کو ہنرمند بنا کے پاکستان کی مین سٹریم جو اکنامک امپاورمنٹ ہے اس کے اندر حصے دار بنا کے پاکستان کے اندر ایک وائٹل آرگن کے طور پہ ان کو انگیج کرنے جا رہی ہے۔ کیونکہ اس وقت آپ کا جسم کے دو بازو اگر ایک فالج زدہ ہو اور ایک ہاتھ سے آپ کام کر رہے ہوں تو آپ وہ ایفرٹس، آپ کی وہ انرجیز جو ہیں وہ اس طرح سے ریزلٹس پروڈیوس نہیں کر سکتی۔ اسی طرح بحیثیت قوم ہمارا اس وقت چیلنج ہے کہ ہمارا ایک بازو کام کر رہا ہے، جو میرے بھائی ہیں، جو میرے بزرگ ہیں، میرے بچے ہیں، لیکن دوسرا ہاتھ جو ہماری بہنیں، بیٹیاں اور مائیں ہیں وہ ان یوٹیلائزڈ ہے، اس کو ہم نے فالج زدہ قرار دے کے اپنے ساتھ پارٹنرشپ میں لائے ہی نہیں۔ جب یہ دونوں ہاتھ ملیں گے، ایک باہمی پارٹنرشپ ہوگی، اکنامک فرنٹ پہ ہو، وہ سوشل پہ ہو، وہ آپ کے پولیٹیکل پہ ہو، وہ آپ کی اوورآل سول سوسائٹی کے اندر ہو، تو چینج تب آنی ہے۔ صرف کہہ دینے سے کہ ہم نئے پاکستان یا کوئی تبدیلی کے نعرے لگانے سے وہ عملی تبدیلی نہیں آئے گی جب تک وہ فالج زدہ ہاتھ جو ہیں ان کو آپ ایکٹیویٹ کر کے اپنے ساتھ اس ترقی کے عمل میں حصے دار نہیں بنائیں گے۔ آئی پی پی جو ہے ان خواتین کو فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان جو ہے وہ سوشلی، لیگلی، پولیٹیکلی اور اکنامکلی امپاور کرنے جا رہی ہے، اور اس کے اندر ہمارا وہ 52% اگر موبلائزیشن پاکستان میں ہو گئی، وہ کیسے کہ ہماری سوشو کلچر ریلیجیس ویلیوز
ان بچیوں کو اگر کسی جگہ جاب ریسٹرکشن کی وجہ سے نہیں جانے دیتے، سیکیورٹی چیلنجز ہیں یا ہمارے معاشرتی رویے ایسے ہیں، تو آئی ٹی ایک ایسا سلوشن ہے کہ جو ہنرمند بیٹی جو ہے یا بہن جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے اپنے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈال سکتی ہے، اپنے خاندان کو جو ہے وہ بوجھ جو ہے وہ اس کا شیئر کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ریفارمز ہیں، آپ نے دیکھا یہاں ریفارمز کے نعرے لگے، آپ نے دیکھا یہاں پہ ریفارمز کے نام پہ نوجوانوں کو بیوقوف بنایا گیا، اور یہاں پہ سابقہ ادوار میں ان نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر پرانے پاکستان اور نئے پاکستان کے اندر الجھا کے اپنی دکانداری لگا کے جس طرح کا مال مویشی منڈی بنا کے اس معاشرے کو تقسیم کیا گیا، تو وہ جو تقسیم زدہ پاکستان ہے اس کی قیمت پوری قوم ادا کر رہی ہے۔ آج ہم پولرائز سوسائٹی میں بدل چکے ہیں۔ آج جو ہے ہم اس وقت جو ہے وہ کوئی لسانی سطح پہ، کوئی مذہبی سطح پہ، کوئی سیاسی سطح پہ جو ہے وہ آپس میں گروپ بندیاں بنا کے پاکستان کو کمزور کرنے، دانستہ کمزور کرنے کے عمل سے گزر رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بحثیت پاکستانی دنیا کے باہر جب جاتے ہیں، دنیا میں پاکستان سے باہر، تو ہمارے ہمسایہ ممالک میں جب کوئی پاکستانی باہر کسی جگہ تعارف کراتا ہے تو وہ پراؤڈلی کہتا ہے کہ میں فلاں ہوں، میں اس کا نام نہیں لوں گی، لیکن ہم فخر سے کہتے ہیں، کبھی کوئی اپنے آپ کو پی ٹی آئی کہتا ہے، کبھی نون لیگ کہتا ہے، کبھی پیپلز پارٹی بن جاتا ہے، یا کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے اس کا لیبل لگا کے، ٹھپا لگا کے دنیا میں بھی وہ پاکستان کی شناخت اور امیج بلڈنگ کی بجائے وہ ان سیاسی جماعتوں کے ہتھ کنڈے اور ان کی جو مذموم مقاصد اور عزائم ہیں ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتا ہے۔ تو استحکام پاکستان پارٹی جو ہے پاکستان کا جو تشخص ہے، پاکستان کا جو وقار ہے، پاکستان کا جو اصل حقیقی چہرہ ہے وہ دنیا کو دکھانے جا رہی ہے، اور استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ پورے پاکستان سے باہر بیٹھے، اندر اور باہر بیٹھے پاکستانیوں کو یکجا کر کے یونائٹڈ پاکستان کے ساتھ جوڑ کے ان کی طاقت سے پاکستان کو طاقتور بنانا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ نے کل دیکھا کہ جو ریفارمز کی بات ہم ڈسکشن میں تو لاتے رہے، لیکن وہ ریفارمز جو تھیں وہ آپ کی اس وقت لیگل ریفارمز سب سے بڑا چیلنج پاکستان کا، کہ جب ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں کام کرے گا تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ اب ہر ادارے کے اندر جو سب سے زیادہ میرا ستایا، آپ کا ستایا، نظام کا ستایا، جس ادارے پہ جا کے دستک دیتا ہے وہ عدالتیں جب وہاں پہ انصاف کے ترازو جو ہیں اور ان کے جو پلڑے ہیں وہ من پسند جھکاؤ کی طرف چلے جائیں گے، اور قانون کی کتاب جو ہے وہ کھلونا بن جائے گی، اور وہاں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ ایسا کھلواڑ کریں گے کہ وہاں پہ وہ کورٹس جو ہیں وہ لیبلائز ہو جائیں، پولیٹیسائز ہو جائیں، وہاں پہ بیٹھے ہمارے معزز جج حضرات جو ہیں وہ کسی مخصوص ایجنڈے کے اعلی کار بن جائیں، تو پھر یہ اشد ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر ایک افیکٹو، ویری ویل آرگنائزڈ ایز پر دی لا وہ ریفارمز جو ہیں پاکستان میں انٹروڈیوس کرائی جائے، اور ان ریفارمز کے لیے ایک ریسپی، ایک پورے کا پورا روڈ میپ جو ہے کہ کہاں کہاں لیگل ریفارمز کی ضرورت ہے، کہاں الیکٹورل ریفارمز کرنی ہے ہم نے، کہاں ہماری جو ہے وہ اوورآل اکنامک ریفارمز کی ضرورت ہے، اور جو اوورآل پاکستان کے اندر جو ہے رول آف لا کی بات تو آپ سنتے رہے، لیکن رول آف لا آپ کو پاکستان میں ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملا۔ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جو ہر بندہ جانتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن اس پہ بات نہیں کرتا، اور کرتا بھی ہے تو شرما شرما کے کرتا ہے، کیونکہ اس کے کانسیکوینسز شاید اس کو اپنی اپنی سطح پہ ایک ڈیفرنٹ انداز سے فیس کرنے پڑتے ہیں۔ ان ریفارمز کو جو ایگریکلچر ریفارمز، اس سے بڑا ظلم اس پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کا ایگریکلچر پاکستان ایگرو بیسڈ اکانومی، اور وہ ایگرو بیسڈ اکانومی جو ہے وہ آج فوڈ سیکیورٹی اس کے لیے چیلنج بنی ہوئی ہے۔ آج اس پاکستان کے اندر اناج آپ کو باہر سے منگوانا پڑتا ہے، کیونکہ ہماری زمین ہوتے ہوئے بھی
ہم اس سے پراپر آؤٹ پٹ نہیں لے پا رہے، اور ایگریکلچر شعبے کے اندر جو انقلاب ہے وہ انشاءاللہ آئی پی پی کے مینیفیسٹو میں اس کی جھلک آپ کو نظر آئے گی۔ چونکہ یہ دین کے نام پہ بنا پاکستان جو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی بنیادوں میں وہ ہمارا جو نظریہ اور کلمہ اور ایک مسلمان ملک ہونے کی جو ہماری شناخت ہے، اس کو اسلامی فلاحی ریاست کے طور پہ اس کا جو حقیقی روپ ہے اس میں ڈالنے کے لیے انشاءاللہ جو ختم نبوت ہے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جس کے لیے ہمارا اپنا وجود جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، ایمان مکمل نہیں ہوتا، اس میں آئی پی پی جو ہے سب سے سر فہرست اس نقطے کو اپنی مینیفیسٹو میں ہائی لائٹ کرتے ہوئے ایک انٹرفیتھ ہارمنی پروسیس کو متعارف کرانے جا رہی ہے۔ کیونکہ ہمارے دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں، جو پاکستان میں بستے ہیں، وہ سب ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم ان کے عقائد کا، ان کے مذاہب کا احترام کرتے ہیں، لیکن دوسرے ممالک میں بیٹھے وہ لوگ جو ہمارے دین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے ہمارے فخر انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور قرآن پاک کی بے تقیری، قرآن پاک جو ایک آپ کا وے ٹو لیونگ ہے، ایک روڈ میپ ہے زندگی گزارنے کی، وہ آپ کے پاس ایک پراپر حکمت عملی ہے، اس کو جو انقلابی ہمارے رہنما ان کے ساتھ جوڑ کے جس طرح سے اس مقدس ہماری کتاب کی بے تقیری کی گئی، اس کی بھی آج کے پلیٹ فارم سے ہم مذمت کرتے ہیں، اور ان بین الاقوامی طاقتوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس قسم کی مذموم حرکتیں، اس قسم کے مائنڈ سیٹ کو اگر بین الاقوامی سطح پہ اس کو شکست نہ دی گئی تو یہ پہلے سے تقسیم دنیا جو ہے، مختلف نظریات، عقائد اور وہ نفرت کا اور انتشار اور دہشت گردی کا جو ایجنڈا، جس کو اس امن سے خطرہ ہے، امن سے اس سوچ کو جو خطرہ ہے، اس امن کو پروموٹ کرنے کے لیے اس سوچ کا قتل عام کرنا ضروری ہے، اور اگر یہ قتل عام نہیں ہوتا تو یہ پورے بین الاقوامی سطح پہ مسلمانوں کی نہ صرف دل آزاری کا باعث ہے، بلکہ یہ ہمارے جو ایمانی قوت اور طاقت ہے اس کو بھی بار بار چیلنج کیا جاتا ہے، تو جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ چونکہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اس وقت پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اندر کچھ کھلاڑی ہیں، کچھ ایسے اناڑی ہیں، کچھ ایسے ہمارے نالائق اور نااہل سابقہ ادوار کے وہ رہے ہیں ساتھی، کہ جو پاکستان کے مفاد کو داؤ پہ لگانا اپنا اولین فرض اور ترجیح سمجھتے ہیں، اور انہوں نے کوئی موقع بھی پاکستان کا نقصان پہنچانے کا ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اور جب انہیں موقع ملا انہوں نے اداروں کو کمزور کرنے، ان پہ زہر اگلنے، ان کے حوالے سے ایسا زہریلا پروپیگنڈا کر کے بے تقیری کرنے میں ہمیشہ انہوں نے کوئی نہ کوئی واردات ڈالی ہے، جس سے پاکستان کے عوام، پاکستان کا اپنا وقار اور استحقاق جو ہے وہ مجروح ہوا ہے۔ تو لہٰذا آج ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے، کیونکہ اون چودھری صاحب نے ایک اپلیکیشن دی ہے، ایک پٹیشن فائل کی ہے، الٹیمیٹلی وہ پٹیشن جو ہے وہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی آ رہی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو عناصر، جماعتیں یا گروپ اگر کوئی پاکستان مخالف ایجنڈا، پاکستان مخالف سوچ، اداروں کو بیرونی خواہشات کے مطابق کمزور کرنے کی کوئی سازش اور سیاست کی آڑ میں ریاست کو تہس نہس کرنے کا کوئی فارمولہ پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ لے کے چل رہے ہیں، تو ایسے جماعت کو
پاکستان کے اندر سیاست کے لیے وہ تمام جو سیاسی اپرچونٹیز ہیں وہ دستیاب نہیں ہونی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پٹیشن جو ہے یہ اون چودھری صاحب کی طرف سے فائل ہوئی ہے. یہ ان کی انفرادی پٹیشن ہے، لیکن بحیثیت پاکستانی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے ہمیشہ اپنی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کہہ لیں کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی ذات کو اپنی سیاست پہ ترجیح دی، اور پھر اپنی سیاست کو اپنی ریاست پہ ترجیح دی. یعنی پہلے اپنی ذات کو سپریم کیا اور اپنی سیاست کو قربان کیا، پھر اپنی سیاست کے مفاد کو تحفظ دینے کے لیے اپنی ریاست پہ چڑھائی کی، اپنی ریاست کے مفاد کو داؤ پہ لگایا اور اپنی ریاست کو کمزور کرنے کے لیے سیاسی پلیٹ فارم استعمال کیا. تو ایسی سوچ کو پنپنے سے روکنے کے لیے جو بھی آئینی اور قانونی طریقہ کار ہے وہ عدالتیں جو ہیں اس حوالے سے اپنا لائے عمل طے کریں گی، اور ہم پاکستان کے اندر جو آئیڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ فار ایوری سٹیزن ہے اس کی حمایت کرتے ہیں. اور جو استحکام پاکستان پارٹی اپنی انفرادی حیثیت، اپنی انفرادی مینیفیسٹو اور ٹیم ورک کے ساتھ جہانگیر ترین صاحب کی قیادت میں، علیم خان صاحب کی صدارت میں ہم آنے والے الیکشن میں بھرپور طریقے سے ہر حلقے میں اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کریں گے. اور ہم اس پرسیپشن کو بھی زائل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جان بوجھ کے وہ پرسیپشن کریٹ کی گئی ہے کہ کسی جماعت کے ساتھ ہمارا کوئی اسپیسیفک الحاق ہوگا. میں وہ سن رہی ہوتی ہوں پریس کانفرنس، اس کا مقصد جو ہے خود تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ نتھی کر کے اس پورے بیگیج کو جو ہمارے کندھوں نے اٹھایا ہی نہیں. آئی پی پی ایک نومولود جماعت ہے، اور ہمارا جو ہے جنم جب ہوا ہے تو وہ کوئی ایکسیڈنٹل جنم نہیں ہوا. پاکستان کے معاشی اقتصادی جو حالات ہیں انہوں نے اس جماعت کا جنم اسینشلی انشور کیا، کیونکہ یہ حالات اور صورتحال ایسی ہے کہ جو لوگ صاحب اقتدار ہیں اور جو لوگ صاحب اختیار ہیں، صاحب اقتدار اور صاحب اختیار نے جس طرح سے بیڈ گورننس اور پور پرفارمنس سے اس وقت عوام کی چیخیں نکالی ہیں، اشد ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر ایک الٹرنیٹو فورم، ایک الٹرنیٹو جماعت اور ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے جو ان سارے سیاسی نظام کے جو وکٹم ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے پاکستان کی بہتری کے لیے آگے بڑھا جائے. اور استحکام پاکستان پارٹی جو ہے پاکستان کے مستقبل کی ایک درخشاں نوید ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ جماعت جو ہے وہ بھرپور قوت سے، عوامی طاقت سے، سیاسی نقشے پہ آپ کو سیاسی داؤ پیچ سے سیاسی مخالفین کا مقابلہ کرتی نظر آئے گی. بہت شکریہ. اچھا، میرا سوال میڈم یہ جی جی یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ 150 سیاسی جماعتیں ہیں، آئندہ چند مہینے میں الیکشن بھی متوقع ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم علیحدہ شراکت کے ساتھ کریں گے، جبکہ اون چودھری صاحب کابینہ کا حصہ ہیں، تو عام طور یہ ہے کہ یا تو آپ کسی قسم پرستی سے ایکشن کریں گی یا پھر اگر سمجھ جائیں گے تو کیا آپ حکومت کی تعطیلی ہوگی جو موجودہ حکومت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کیا سمجھا جائے کہ یہ جو سیاسی جماعت اب جس میں آپ آئی ہیں تو یہ آپ کا جماعت آپ کی سیاسی سفر کی آخری جماعت ہوگی؟ جی، پہلی بات جو آپ نے کہی جو اون چودھری صاحب کے حوالے سے پرنسپلی یہ فیصلہ ہو چکا ہے. ترین صاحب چونکہ آؤٹ آف کنٹری تھے، ایک فارمل سی کو میٹنگ ان کی اپنی ہونی ہے پارٹی کی سطح پہ،
اور ان کو استعفیٰ دینے کے لیے کہہ دیا گیا ہے. اگلے 1-2 دن میں وہ مستعفی ہو کے اس کی کابینٹ سے علیحدہ ہو جائیں گے. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے، دیکھیں جو لوگ اپنی ذات کے لیے نہیں اپنی کاز کے لیے سیاست کرتے ہیں، ذات کے لیے سیاست کرنی ہے تو مجھے کسی جماعت میں ریزرو سیٹ پہ بیٹھ کے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا سب سے آسان ترین فارمولہ ہے. لیکن جب اپنی کاز کی سیاست کرتے ہیں تو کاز آپ کی وہ تمام آپ کی خواہشات میرے سمیت 26 کروڑ عوام کی وہ خواہشات اور توقعات ہیں کہ یہ پاکستان بھی دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح ترقی یافتہ، خوشحال، رول آف لاء، میرٹ، اپرچونٹی سے بڑا وہ خواب جو ہے آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم نے بھی دیکھے ہیں. تو اس کی تعبیر کے لیے ہمیں جدوجہد کرتے رہنا ہے. منزل ہماری وہی پاکستان ہے. اس کے لیے اس تک پہنچنے کے لیے جو راستے ہیں، آپ نے جو شوگر کوٹڈ گولی مجھے دی ہے، تو وہ اس تک پہنچنے کے جو راستے ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں. منزل ایک ہی ہے، وہ درخشاں روشن ترقی یافتہ پاکستان ہے اور اس کی طرف ہم رواں دواں ہیں انشاءاللہ. جی آپ نے تاثر کی بات کی کہ آپ کی پارٹی کے بارے میں تاثر ہے کہ کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرے گی، تو میم آپ کی جماعت کے حوالے سے ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بنائی گئی ہے، کیا یہ درست ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کہتے کسے ہیں، پہلے اس کی ڈیفینیشن کریں نا، بتائیں نا اسٹیبلشمنٹ کس کو کہتے ہیں، کون ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ، کون ہوتی ہے؟ ہاں ہاں طاقتور تو آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، آزمائی کا آزما لو. مطلب بتاؤ نا کس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. بیٹے بات میں آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتی ہوں. دیکھیں میں آسانی پیدا کر دیتی ہوں. اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے اس کو حلف اٹھاتا ہے وہ اس ملک کے ساتھ وفادار رہنے کا، اس ملک کی قومی سلامتی کی ضمانت دی جاتی ہے، اور کوئی بھی جب وہاں سے جس کو آپ کہہ رہے ہیں پاس آؤٹ ہو کے باہر نکلتا ہے تو وہ جو یونیفارم پہنتا ہے، یونیفارم آپ سب باقی ادارے بھی پہنتے ہیں، جو سرکاری نوکری کرتے ہیں سرکاری نوکری کی تنخواہ لیتے ہیں. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو سرکاری نوکری کرے تو اس کو تنخواہ نہ ملے. لیکن جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں وہ جب یونیفارم پہنتے ہیں تو یہ واحد وہ ادارہ ہے جو اپنی جان دینے کی سب سے پہلے اس قوم پہ اس ملک پہ جان نچھاور کرنے کی قسم اٹھاتا ہے، اور وہ جان نچھاور بھی کرتا ہے جو سب سے قیمتی چیز ہے. لہٰذا صرف یہ شوقیہ فنکاری کر کے، صرف اپنے دل کی تسکین کے لیے الزام تراشیاں کر کے انہیں سیاست میں گھسیٹنا جو ہے یہ بیوقوفوں کی سوچ ہے. اس کی میں سختی سے تردید کرتی ہوں کہ کوئی جماعت کوئی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں سے وجود میں آتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا رول اس ملک کے اندر آپ کے پیارے پاکستان کے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر کے ان کا امین بننا ہے. اور اگر نظریاتی سرحدوں پہ کوئی گٹھ جوڑ سے، بلیک میلنگ سے، پس پردہ، سر عام، چھپ کے، خفیہ کسی طرح بھی وار کرتا ہے تو اس اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے عوام کی دی ہوئی کہ وہ ان گروہوں کو، ان چہروں کو، اس کے آقاؤں کو اور ان کے ساتھ جڑے جو جتھے ہیں ان کو بے نقاب کر کے ان کے چہروں سے وہ حقیقی جو پیچھے چھپے چہرے ہیں اور فرنٹ پہ کوئی اور چہرے ہیں ان کے نقاب اتار کے دنیا کے سامنے لانا اور ان کو ان کے انجام تک پہنچانا. یہ تو حب الوطنی ہے، یہ تو پاکستان کی اس مٹی کا قرض ہے جو اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے تو یہ تو وہ پاکستان کا قرض ادا کر رہی ہے. تو یہ سیاست کے اندر کسی جماعت کے ساتھ ان کا نتھی کر کے کسی بیانیے کو چلانا، یہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کے فرائض کی توہین ہے. کیونکہ پاکستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے، سیاست اور ریاست دونوں کے تحفظ کو یقینی بنانا ہوگا. ریاست کے تحفظ کو اسٹیبلشمنٹ یقینی بنائے
اور جو سیاست کا تحفظ ہے وہ سیاستدان اور ہم سیاسی لوگ جو ہے مل کے اس کے تحفظ کو ہر حال میں مقدم بنائیں. اگر ہم خود جو ہے وہ اپنی کمزوریاں، ہماری غلط کاریاں، سیاہ کاریاں، ہمارے وہ تمام جو سیاہ عمل ہیں اس کے ہاتھوں اگر ہم بلیک میل ہوتے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی اس ایجنڈے کے لیے آپ کو پروموٹ کر رہی ہوتی ہے یا سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. ہر شخص اپنی سیاہ کاری کا خود ذمہ دار ہے اور اس ذمہ دار کا جواب اس نے دینا ہے. اور پھر اس کے بعد اس پاکستان کے ساتھ اگر وہ سیاہ کاری جڑ جاتی ہے، پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچاتی ہے، پاکستان کو کمزور کرتی ہے، آپ کی نظریاتی اور آپ کی جو سرحدی ٹیم ہے اس کے اندر گیپ کریٹ کرتی ہے، تو پھر ان شرپسندوں کا علاج کرنا ان کے آئینی ذمہ داریوں میں شامل ہے. اور آپ آج کے بعد یہ بھول جائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی سیاسی رول ہے. وہ قومی رول ہے، قومی ادارہ ہے، قومی رول ہے، اور قومی رول کے اندر سیاست کی نفی نہیں ہو سکتی. سیاست اس قومی رول کا ایک سٹرکچر ہے. جس نے نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی پڑھی ہے، میں چاہوں گی رضا سے یہ کہوں گی کہ نیشنل پریس کلب سمیت جتنے بھی ہمارے جرنلسٹ جہاں جہاں میری آواز سن رہے ہیں انہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے اندر نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کا حصہ بنایا جائے، تاکہ ان کو یہ بتایا جائے کہ جب نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی بنتی ہے تو وہ نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کے جو پلرز ہوتے ہیں، جو اس کے پیرامیٹرز ہیں، وہ کیا ہے. اس میں پالیٹکس نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کا اہم ترین پلر ہے جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. جی کہ ہر حلقے سے آئی پی پی امیدوار کھڑے کرے گی. اتنے کم عرصے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے نظریات سے، پارٹی کے نظریات سے متفق ہو کر الیکٹیبلز آپ کے پاس آ جائیں گی، یا ایک بار پھر جے کے ٹی کا جہاز پورے ملک میں گھومے گا اور الیکٹیبلز اکٹھے کرے گا؟ دیکھیے، سیاست کے اندر جو ہے وہ ہر وہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے. سیاست اور محبت میں ہر چیز جائز ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کا اس وقت الیکٹیبلز کا ہے، تو یہ پہلی جماعت تھی جس نے اپنی لانچنگ پہ 100 سے زیادہ الیکٹیبلز کی رونمائی کرائی تھی. کہا نہیں تھا کہ یہ بھی میرے ساتھ ہے، یہ بھی. ان کو بٹھایا تھا، دکھایا تھا پوری میڈیا کے سامنے. ان سب نے وہ ان کی پارٹیسپیشن آپ نے دیکھی تھی. اب اگلی کھیپ جو ہے، ہمارے اگلے ساتھی جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور انشاءاللہ اگلے آنے والے جو ہفتے ہیں، آپ بے شمار ایسے خاندان، ایسے الیکٹیبل اور ایسے سیاسی کھلاڑی اور کارکن آئی پی پی کا حصہ بنتے دیکھیں گے جو ہر حلقے میں ایک اپنی حیثیت اور پہچان رکھتے ہیں، اور جو انشاءاللہ انفرادی آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے جب الیکشن میں اتریں گے تو وہ باقی جماعتوں سے زیادہ بہتر رزلٹس آپ کو دیں گے. عادل نظامی صاحب آخری سوال. عادل صاحب ایک منٹ. آپ کی سیاسی بات کا چلا جاؤں. جی آپ بتا رہے ہیں، لیکن ابھی تک کا حال آپ کی سیاسی بات ہے وہ ہمیں ڈرائیو روم میں نظر آ رہی ہے. جو آپ کا منشور ہے، کیا وہ کسی انتخابی جلسے میں یا مدار پاکستان جیسے پلیٹ فارم پہ گراؤنڈ پہ جلسہ کر کے اناؤنس کریں گے کہ وہ ڈرائیو روم میں ہوگا؟ سیکنڈلی، آپ پنجاب کی بڑی سیاسی رپورٹ کو کہہ رہے ہیں آئی ایم سے جو مین اسٹریم پارٹیز تھی ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی، رابطہ بھی کیا، کوئی آپ سے بھی ایسا رابطہ ہوا؟ دونوں کوشچن آپ کی امپورٹنٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کسی جماعت کو الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن کے لیے اس اپلیکیشن کو دے دیتے ہیں یا جمع کرا دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کا ایک پولیٹیکل پروسیس شروع ہو جاتا ہے. چونکہ آنے والے ہفتے میں وہ پہلا سٹیپ جو ہے اس کی رجسٹریشن کے ساتھ جڑا وہ مکمل ہونے جا رہا ہے. اس کے ساتھ آگے پھر آپ کے جلسے، جلوس، پبلک گیدرنگ، چونکہ ایک ریجنل کوآرڈینیشن سٹرکچر ہم نے کریٹ کیا اور پاکستان کے مختلف ریجنز کے اندر ہم نے ریجنل کوآرڈینیشن کمیٹیز بنا کے ان کو 2 ہفتے کا ہم نے ٹائم دیا کہ وہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز بنائیں جو اپنا سٹرکچر مکمل کر چکی ہیں.
अब अगला हमारा स्टेप ये है कि पब्लिक मोबिलाइजेशन मेंबरशिप, उसका भी बाज़ाब्ता लाहौर में हम आगाज़ कर चुके हैं। अब उसको हर ज़िले के अंदर, हर हलके के अंदर वो मेंबरशिप कैंपेन, मेंबरशिप ड्राइव की शक्ल में हम सामने लेके आ रहे हैं और इंशाल्लाह हर मकतबा फ़िक्र के जो लोग हैं उनको हम इसमें शमूलियत की दावत देने जा रहे हैं। और ये सारे SOPs और TORs जो आपने जिनकी निशानदेही की, इंशाल्लाह हम उन सब को फॉलो करेंगे। जो IMF की बात की, जिन लोगों के पास वो गए थे उन्होंने ही इस कौम को ये दर्द दिया था। IMF का वायरस इस पाकिस्तान में लाने वाला जो टोला था, जिनसे कल मैं देख रही थी मीडिया, सोशल मीडिया पे कि हीरोइज्म चल रहा था कि IMF वहाँ पहुँच गए जहाँ पे एंटी स्टेट नैरेटिव जन्म ले रहा था। तो IMF को लाने वाले, उस मर्ज में इस कौम को मुब्तला करने वाले जो थे, तुम्ही ने दर्द दिया था, तुम ही दुआ दोगे। जिसने दर्द दिया था उसी से दुआएं लेने गए हुए थे वो। तो जहाँ तक हमारी बात है, चूँकि हमारे साथ रब्ता उनका हुआ है, जहांगीर तरीन साहब भी बिजी हैं, आज उनके भाई के कुल हैं और इंशाल्लाह वो फारिग हो जाते हैं उनकी साफ से, तो वो प्रोसेस जो है जिसमें हम एज अ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर कोई ना कोई रोल अपना अदा कर सकेंगे, तो वाई नॉट, वी विल बी not only addressing the basic issues of the people of Pakistan on forefront, बल्कि डिप्लोमेटिक साइड पे इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली और रीजनली IPP हर फोरम पे आपको फाल नजर आएगी। बहुत जितने भी लोग आए हैं वो या तहरीक इंसाफ के हैं या मुख्तलिफ जमातों के से हैं। आवाम में एक तासुर है कि सियासतदान मुख्तलिफ भेस बदल के आ जाते हैं, जैसे आप भी पहले पीपल्स पार्टी में जीते थे। ये बात हो गई है बेटी, अगली बात आपका मैनिफेस्टो क्या है? आपकी जमात का कोई पहले बंदे हैं जो पहले पार्टी दूसरों से मुख्तलिफ कैसे होगी? सबसे अहम बात के ये इसलिए